قرآن مجید میں اس کے بارے میں بڑا واضح طور پہ فرما دیا کہ کیا چیز ہے کہ جو اس راہ میں رکاوٹ بنتی ہے کسی غلطی کی نشاندہی کی جائے تو اسے قبول کرنے سے جی، اور آدمی الٹا مزید جنا اکڑ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے نا جی۔ یہ اس میں دیکھیں قرآن پاک کے اندر ایک تو شیطان کا واقعہ موجود ہے۔ اچھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی بات ہوئی جی، تو شیطان نے آگے سے جو رویہ اختیار کیا، اکڑ گیا، انکار کر دیا، بات ماننے سے انکار کر دیا، اور کیا کہا، اپنی فضیلت اور اپنی برتری کا قصہ چھیڑ دیا اس نے جی، کہ میں بے انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اسے بہتر ہوں۔ تو معاملہ کیا ہوا کہ جہاں پر انانیت ہوگی جی، وہاں پر قبول کرنے کا مادہ کم ہو جائے گا۔ بالکل، آخر ایک غلطی مجھے میرا پیر بتائے تو میں قبول کر لیتا ہوں، وہی غلطی مجھے چھوٹا بتائے گا تو میں ہو سکتا ہے کہ میرا رویہ بالکل مختلف ہو جائے۔ وجہ فرق کیا ہے؟ وجہ فرق یہ ہے کہ یہاں پر اصل میں میرا تعلق بڑائی کا نہیں، صحیح، پیر کے سامنے میرا تعلق بڑائی کا نہیں، اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھتا ہوں، تو لہذا وہاں سے قبول کرنا میرے لیے آسان ہے، لیکن یہاں میں اس کو چھوٹا سمجھ رہا ہوں، یہاں سے قبول کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب آپ کی انانیت ختم ہو جائے، اللہ اکبر، تو آپ کے لیے قبول کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے علم میں اتنا بلند مقام حاصل کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ بتانے میں بخل نہیں کیا، پوچھنے میں شرم نہیں کی۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے! کیونکہ پوچھنے میں بندہ کب شرم کرتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے یار میں پوچھوں، میرے ذہن میں آیا کہ یار میں آپ سے پوچھوں اور آپ تو یہ اور میں تو یہ، تو یہ چیز جو ہے نا یہ مجھے استفادے سے روک دے گی، یہ مجھے لرننگ سے روک دے گی۔ لرننگ تب تک جاری رہتی ہے کہ جب بندہ چھوٹا ہو کے آئے، بڑا ہو کے آئے گا تو لرننگ نہیں ہوگی۔ تو ایک جب یہ انانیت والا میٹر نکل جائے، اچھا جو قرآن پاک کی آیت میں نے جس کا ریفرنس دینا تھا وہ یہ تھا، قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، کہ جب منافق سے کہا جائے اللہ سے ڈر جی، تو ضد اسے گناہ پہ اور ابھارتی ہے۔ اللہ اللہ، اس کی عزت، اس کی انانیت، اس کے اپنے اندر جو اس کے بارے میں بڑائی ہے، یہ اسے ابھارتی ہے کہ تو اس کی بات کیسے قبول کر سکتا ہے۔ یہ ضد اتنی خطرناک چیز، تو ضد انانیت جو ہے یہ بیسیکلی برا وصف جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے۔ تو جب آپ انانیت ختم کر دیں گے پھر آپ ہر ایک کی قبول کرنا شروع ہو جائیں گے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جی، ایک بچہ جو ہے وہ کہیں جا رہا تھا کیچڑ میں، تو آپ نے فرمایا بیٹا دھیان سے پھسل نہ جانا، تو اس نے کہا کہ حضور آپ دھیان سے چلیں، آپ نہ پھسل جائیے گا، اللہ، میں پھسلا تو میں ہی پھسلوں گا، آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی۔ واہ کیا بات! تو آپ نے فرمایا کہ واقعتاً جب کوئی بڑا ہو جاتا ہے تو اسے نصیحت کی زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ اللہ کیا شان ہے! اس کی خطا اور اس کی غلطی جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے جو ہے وہ پھسلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جب انانیت نکل جاتی ہے پھر ہر شے قبول ہو جاتی ہے۔ صوفیاء کرام کی تعلیم کے اندر سب سے پہلے یہ عاجزی کیوں سکھائی جاتی ہے جی، کہ بھئی یہ نکلے گی تو باقی سارا کچھ ہوگا نا، اس لیے پہلے دن وہ کام یہ لگاتے ہیں چلو بیٹا سب کے جوتے سیدھے کرو، صحیح، تو آنے والوں کے بعد جوتے سیدھے کرتے رہنا اس کا کام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بولتے ہیں اچھا چلو جوتے صاف بھی کر دینا، صاف بھی کرنے لگ جاتا ہے، پھر ہوتا ہے اچھا چلو اب جھاڑو پھیرو، جھاڑو پھرواتے ہیں اس سے، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے پھر اس کو لنگر کی ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ اب لنگر تم نے تقسیم کرنا ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ پہلے عاجزی سکھائی ہے، بعد میں لوگوں کو دینا سکھایا ہے، تو یوں چل سو چل تربیت۔